بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام، آج کی اس ملاقات میں اختصار کے ساتھ عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے مناقب اور فضائل اور ان میں کی جانے والی عبادتوں کا بیان. سب سے پہلے ماہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. یعنی عشرہ ذو الحجہ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ کام نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد بھی نہیں، مگر ایسا شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور لوٹا ہی نہیں. نیز عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام اعظم ولا احب الى اللہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ میں عمل جتنا قابل تعظیم اور پسندیدہ و محبوب ہے اتنا اور کسی دنوں میں نہیں. اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھتے رہیں. ان ایام میں کی جانے والی عبادتیں بہت ہیں، ان میں سے چند عبادتوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. ان دنوں میں حج اور عمرہ کی ادائیگی سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے، اور اس کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. ان میں سے ایک حدیث سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج یعنی جس میں کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ ہو کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا، اور بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ روزے کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ کوئی بندہ اللہ کے راستہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک روزے کے سبب اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کے روزہ کو وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ان دنوں میں جہاں بہت سارے اعمال اور بھی ہیں، ان میں سے ایک اہم عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں تکبیر پڑھتے رہیں۔ تکبیر کا جو صیغہ ہے یا تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پہلے ذی الحجہ سے یعنی جب سے ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس وقت سے لے کر 13 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ یہ بتا دینا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ تکبیر کی 2 قسم ہے، ایک ہے تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے فجر سے پہلے تک یہ غیر حاجیوں کے لیے اور حاجیوں کے لیے پہلے ذی الحجہ سے لے کر قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن ظہر سے پہلے تک یہ ہے تکبیر مطلق، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے تکبیر مقید، یعنی تکبیر مقید کی ابتدا حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز سے ابتدا ہوتی ہے، اور غیر حاجیوں اور حاجیوں کے لیے جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں یا مشاعر مقدسہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے عید کے دن ظہر سے تکبیر مقید کی ابتدا ہوتی ہے۔ تکبیر مقید کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھی جائے۔ ان دنوں میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اختصار کے پیش نظر ان کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن خصوصی طور پر ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خالص توبہ کرنی چاہیے، اور جہاں نوافل ہیں وہاں پر فرائض کی پابندی مزید کرنی چاہیے دوسرے ایام کے بنسبت۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفل اور فرائض اور دیگر عبادتوں کے کرنے کی توفیق بخشے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔